بلوچوں کی شاعری میں بہت سے قبیلوں کا ذکر آیا ہے۔ اس کے مطابق میر جلال خان کے 4 لڑکے رند، لاشار، ہوت، کورائی اور ایک لڑکی مائجتو شامل ہے، جن سے 5 بنیادی قبیلے رائج ہوئے اور بلوچوں کے 44 بولک یعنی قبیلے وجود میں آئے۔ دلچسپ بات یہ ہے یہ سارے پاڑے اسی کے اسلاف اور اس کے بیٹوں کی اولاد ہے۔ مشرقی بلوچستان، سندھ اور پنجاب میں آباد بیشتر قبائل ایسے ہیں جن کا مغربی بلوچستان اور ایران میں ان کے کوئی آثار نہیں ہیں، اگرچہ 44 پاڑوہے میں ان کا نام ملتا ہے۔ بلوچستان کے علاوہ سندھ اور پنجاب میں بلوچوں کے سینکڑوں قبیلے آباد ہیں، مگر ان میں اور دوسرے مقامی باشندوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ان کا رہن سہن اور لبادہ مقامی لوگوں کی طرح ہے۔ بعض قبائل ایسے نام کے ہیں جو کہ مکران ایران میں علاقوں کے نام سے موسوم ہیں۔ اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مرکز وہیں سے آیا ہے۔ وادی مگ سے مگسی، مشرقی بلوچستان کی وادی بولیدے سے بلیدی، ایران کے سروان کے علاقہ دامن سے دامنی، مغربی بلوچستان میں دشت نام سے دشتی، ایران کی وادی ڈمک کی وادی سے ڈوم کی، گشکوری گشکور کے دریا سے اور لاشاری ایرانی بلوچستان میں لاشار سے۔ مغربی بلوچستان یا مکران خاران وغیرہ میں بیشتر بلوچ قبائل اپنے کو بلوچ کہتے ہیں، لیکن الگ ماخذ کے دعوے دار ہیں۔ ان میں ہوت، گچگی، نوشیرانی، رخشانی، سنجرانی، محمد حسنی یا ماما ثانی اور رئیس وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں نوشیرانی، سنجرانی اور توقی وغیرہ۔ محمد حسنی یا ماما ثانی عہد قدیم کا اہم قبیلہ ہے، جو طاقتور قبیلہ تھا جس نے سکندر اعظم کا مقابلہ کیا تھا۔ اس طرح وہاں کے رند بھی اس روایت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں، اور وہاں کے ہوت ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں اور ان میں رشتہ ناتا نہیں کرتے ہیں۔ نہ ہی لسبیلا کے علاقہ کے بلوچ اس ماخذ کو مانتے ہیں، اور عموماً وہاں کے قبائل پست درجہ کے سمجھے جاتے ہیں۔ ایران میں رہنے والے بلوچ اس ماخذ رند کو نہیں مانتے ہیں۔ بہت سے قبیلے ایسے ناموں کے ہیں جو کہ بلوچوں اور برویوں میں دونوں میں شامل ہیں، مگر ان کے ناموں میں معمولی سا فرق ہے۔ مثلاً نسا ایک بلوچ قبیلہ ہے اور رئیسانی ایک براہوئی قبیلہ ہے۔ اس طرح بنگلزئی براہوی اور بنگلانی بلوچ کہلاتے ہیں، مگر یہ سب بلوچی بولتے ہیں۔ اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ماخذ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے درے بعد میں الگ ہوئے ہیں۔ اس طرح مزاری، لغاری، دریشک اور گش گوری وغیرہ جن کا شمار بلوچوں کے بڑے قبیلوں میں ہوتا ہے، مغربی بلوچستان ایران میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ بلوچوں کی آبادیاں بلوچستان کے علاوہ ایران میں کرمان، افغانستان میں سیستان دریائے ہلمند کے کنارے ان کی آبادیاں ہیں۔ کچھ بلوچ وسط ایشیا میں بھی آباد ہیں، لیکن بلوچستان میں پختون علاقوں میں ان کی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگرچہ سندھ میں ہر جگہ ہی ان کی آبادیاں ہیں، لیکن کراچی میں ان کی بڑی تعداد کے علاوہ سندھ کے شمالی علاقوں میں ان کی کثیر تعداد آباد ہے۔ پنجاب میں کثیر تعداد سرائکی اور دریائے سندھ کے کنارے ان کی آبادیاں ہیں۔ اس کے علاوہ آبادیاں سرائکی علاقے تک اور لاہور سے دریائے جہلم کے کنارے تک ان کی آبادیاں ملتی ہیں۔ بلوچ دریائے سندھ کے کنارے حیدرآباد تک اور سرائکی علاقے میں سرائکی بولتے ہیں، جبکہ پنجاب شمال مشرقی علاقے میں ان کی زبان سرائکی اور پنجابی ہے۔ سندھ میں ٹھٹھا اور سندھ کے ساحلی علاقہ اور کراچی میں یہ بلوچی میں عموماً لاسی، جدگالی اور سندھی بولتے ہیں، مگر جب شمالی جانب جیسے جیسے بلوچستان کے قریب جائیں گے وہاں عموماً بلوچی بولتے ہیں۔ مشرقی بلوچستان میں بلوچی کا مشرقی لہجہ استعمال ہوتا ہے، اور مغربی بلوچستان اور ایرانی بلوچستان میں مغربی بلوچی یا مکرانی بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس زبان کے کئی لہجے ہیں، مثلاً رخشانی وغیرہ۔ زبانوں کے لحاظ سے بلوچستان زبانوں کی جنت ہے۔ یہاں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اور کہیں نہیں بولی جاتی ہیں۔ بلوچی کے علاوہ براہوی کے 2 لہجے، پشتو کے 2 لہجے، جدگالی، لاسی، سندھی، فارسی، دری وغیرہ قابل ذکر ہیں۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔